میرے نزدیک زیادہ صحیح ربط ہے جو جمہور مفسرین نے اختیار کیا ہے کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کے لیے بڑی دوڑ دھوپ ہے۔ سبح کے معنی دوڑ دھوپ، بھاگ دوڑ، حرکت کرنا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آنا، جو بھی کوئی مشقت جو ہو رہی ہے تو دن میں وہ ہے، اور رات کے وقت جو ہے ان اوقات کو اب خالص کیجئے تاکہ آپ اپنے رب کے ساتھ لو لگا کر کھڑے ہو اور اس کے کلام کو اپنے اندر جذب کریں۔ اس کے بعد کے 3-4 آیات جو ہے میرے نزدیک اب وہ سبح طویل کا یہ مفہوم جب معین ہو گیا تو اب اس کے حوالے سے ان کی اب بڑا نکھر کر جو ہے ان کا مفہوم سامنے آئے گا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو۔ میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، وَاذْكُرْ یاد کرو، اسم ربک اپنے رب کے نام کو، وَتَبَتَّلْ اور منقطع ہو جاؤ، الیہ اسی کی جانب، پورے طور پر تبتیلا۔ یہ تبتیل مفعول مطلق کہلاتا ہے، اگرچہ یہاں ذرا فرق ہے کہ مفعول مطلق کے اندر وہی مصدر آتا ہے جو فعل کا ہوتا ہے۔ فعل یہاں آیا ہے تبتل باب تفعل سے، مصدر آیا ہے باب تفعیل سے تبتیل۔ اب اس کا ایک سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جو قوافی ہیں، جو صوتی آہنگ ہے، اس کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے بجائے تبتلا کے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبَتُّلًا، اس کی طرف ایسے منقطع ہو جاؤ جیسے کہ منقطع ہونے کا حق ہے، لیکن یہ کہ اس کی بجائے وہ مادہ وہی ہے لیکن باب تفعیل سے لے آئے۔ لیکن اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ اب اس میں 2 حکم دیے جا رہے ہیں ایک ہی آیت کے اندر، لیکن ان کو آپ سمجھیں گے وہ پس منظر جو ہے جس میں اب کلفت بھی ہے، کوفت بھی ہے، لوگوں کی طرف سے باتیں جو آ رہی ہیں وہ آپ کے کانوں میں پہنچ رہی ہیں۔ چنانچہ جب ہم یہ معین کر چکے ہیں کہ یہ تیسری وحی ہے جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، تو دوسری وحی میں یہ بات آ چکی ہے کہ آپ کو مجنون کہا گیا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ ظاہر بات ہے کہ حضور کی طبیعت پر اس سے تکدر ہو رہا ہے۔ اس کیفیت کے اندر فرمایا گیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اب ان کیفیات سے نبردازمہ ہونے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی ذریعہ ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے رب کے نام کی مالا جپتے رہو، یہ وہی ذکر جو دن کے اندر بھی دن کے اوقات کے اندر بھی یہ جو ذکر کثیر کی کیفیت ہے اس کو برقرار رکھو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اس میں یہ بات پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ اس میں رب کیوں آیا ہے، یہ کیوں نہیں کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ۔ قرآن مجید میں یہ دونوں انداز اختیار کیے گئے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اے نبی آپ اپنے رب کو یاد کیجئے اپنے جی کے اندر، تضرع عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، یعنی یہ کیفیات جو ہے لیکن اپنے دل میں یاد کیجئے، لیکن وہاں آیا ہے اپنے رب کو یاد کیجئے۔ اس میں رب اور رب میں فرق کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات، جیسے کہ میں سورہ حدید میں بھی بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، بہت ہی مفصل بحثیں اس پہ آ چکی ہیں، ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی ذہنی اور قلبی رشتہ ہے وہ صرف اس کے اسماء و صفات کے حوالے سے ہو سکتا ہے، اس کی ذات کو تو ہم جانتے ہی نہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا ہے، اس کا نام لیا جائے، فوراً وہ شخص آپ کا، اس کی پوری شخصیت آپ کی نگاہ میں آ جائے گی، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ نام سے فائدہ یہ ہوا کہ جیسے ہی اس کا نام آیا، چونکہ آپ اس شخص سے واقف ہیں، اسے آپ نے دیکھا ہوا ہے، تو نام کے حوالے سے فوراً اس کی شخصیت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ معاملہ اللہ کے ساتھ تو ہے نہیں، اس لیے کہ اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں۔ اللہ کی ذات ہمارے تصور سے، تخیل سے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس چیز کو واضح کرنے کے لیے جو ذکر ہے اس کو اللہ کے اسماء و صفات جو ہے وہ ذریعہ ہے اللہ کے ساتھ اپنا ایک ذہنی اور قلبی رشتہ جوڑنے کا۔ اس میں بھی چونکہ اگرچہ ہم الفاظ تو استعمال کرتے ہیں اسماء و صفات، قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ کے لیے لفظ صفت نہیں آیا ہے۔ یہ تو ہماری تقسیم ہے کہ جو اللہ کے نام ہیں وہ جب نکرہ صورت میں آتے ہیں، اس میں نکرہ کی شکل میں تو ہم انہیں صفت کہتے ہیں۔ قدیر صفت ہے، القدیر یہ اللہ کا نام ہے، رحیم صفت ہے، نکرہ ہے، الرحیم یہ گویا کہ اللہ کا نام ہے۔ یہی فرق ہے، صرف باریک سا فرق ہے، ورنہ واقعتاً اللہ کے تمام نام جو ہے صفاتی ہیں۔ اس میں صرف ہٹ کر جو رائے ہے وہ ہمارے بعض صوفیہ کی ہے۔ صوفیہ کے نزدیک اللہ جو ہے یہ اللہ کا اسم ذات ہے،
اسی لیے اس آیت کے حوالے سے اور اسے دلیل بنا کر وہ سارے اذکار جو ہے انہوں نے تجویز کیے ہیں، اللہ 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 اللہ، اللہ کے اسم ذات ہی کا جو ہے وہ انسان جو ہے تکرار کرتا رہے، اسی کو دہراتا رہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کو یاد کرو۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ تکرار جو ہے، اسی لیے میں نے وہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ اگر یہ مفہوم ہو تو بڑے پیارے الفاظ ہیں، اگرچہ وہ ہندی اس کے اندر آ گیا ہے، اپنے رب کے نام کی مالا جپو، مالا جپتے رہو اپنے رب کے نام کی۔ لیکن یہ رائے ہے اس پر مبنی کہ اللہ جو ہے وہ اس ذات باری تعالیٰ کا اسم ذات ہے۔ محققین جو ہیں، خاص طور پر ائمہ لغت نحویین، وہ اسے تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اللہ کا کوئی اسم ذات نہیں ہے، یہ بھی صفاتی نام ہے، یہ بھی الہ پر الف لام داخل ہوا ہے، الہ اور الالہ میں سے بیچ کا الف جو ہے وہ ختم ہو گیا، دو لام مدغم ہو گئے، اللہ۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس کو ہمارے ہاں ایک طبقہ جو ہے وہ اس میں ذات مانتا ہے، تو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ اس کے حوالے سے تو پھر ان کے لیے یہ اللہ ہی کے نام کی مالا جپنا جو ہے، پھر اس کے اندر جو بھی طریقے اختیار کیے گئے ہیں، اس میں ضرب لگانا بھی ہے، اس میں پہلے یہ کہ لا الہ الا اللہ سے شروع کرتے ہیں، پھر اللہ، پھر اس کے بعد جو ہے آگے بڑھتے بڑھتے ہو تک بات چلی جاتی ہے کہ صرف ہو کے حوالے سے۔ یہ تو ہے وہ طریقے کے جو بہرحال مختلف لوگوں نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق تجویز کیے ہیں، میں اس وقت ان کی نہ کوئی تائید اور نہ کوئی ان کی تردید کرنا چاہتا ہوں، ایک علیحدہ مضمون ہے۔ لیکن میرے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا یہاں مقصود ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ ہے نہیں اللہ کو یاد کرنے کا سوائے اس کے کہ اس کے ناموں کا حوالہ جو ہے بیچ میں، وہی تو واحد پل ہے، دی اونلی برج ہمارے ذہن میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو بھی رشتہ ہے وہ صرف اللہ کے اسماء کا ہے۔ لہذا فادعوہ بہا، للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ ہی کے لیے ہیں تمام اچھے نام، پس پکارو اسے ان کے حوالے سے۔ اور مجھے اس اعتبار سے نقشبندی سلسلے کا ایک ذکر جو ہے جو یہ اسماء کے حوالے سے ہے وہ مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے، اس لیے کہ میں شرکت کرتا رہا ہوں بعض مجالس میں، یہ جن کے بارے میں پہلے بھی میں نے بارہا تذکرہ کیا، بہت عرصے کے بعد آج ذکر آ رہا ہے، سائیں عبدالرزاق صاحب نقشبندی سلسلے کے، وہ دیپال پور میں ہوتے تھے، ان کی بعض محفلوں میں نے شرکت کی ہے، تو یا کے ساتھ وہ پکارتے تھے، یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یا رزاقو، یہ اللہ کے ناموں کے حوالے سے فدعوہ بہا، میرے نزدیک قرآن مجید میں جو حکم دیا گیا ہے کہ ان کے حوالے سے پکارو اللہ کو، اس کی بہترین تعبیر وہ ہے۔ بہرحال جو بھی اس کا مفہوم ہے میرے نزدیک، اور جو اس کو صوفیاء نے دلیل بنایا ہے اس میں ذات مان کر اللہ کو، اور اس آیت کے حوالے سے پھر اس میں ذات کا ذکر، یہ دونوں رائے ہیں وہ اپنے سامنے رکھ لیجئے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ بطل کا مادہ آتا ہے کاٹنے کو، تبتیل ہوگا کاٹنا اور تبتل ہوگا کٹنا، باب تفعول، تفعیل اور تفعول میں یہی فرق ہے۔ کٹ جاؤ اس کی طرف، یکسو ہو جاؤ تمام رشتوں کو کاٹ کر۔ اب یہاں تبتیل کا اس لیے آیا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ یہ صوتی آہنگ بن گیا، اس لیے کہ تمام جو قوافی ہیں وہ اسی کے اعتبار سے آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ مانن بھی میرے نزدیک یہاں پر تبتیل جو ہے وہ زیادہ اس مفہوم کو ادا کر رہا ہے، تمام رشتے کاٹ کر صرف اسی کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تبتل الیہ تبتیلا، تبتل کا اگر لفظ دوبارہ آتا تبتل الیہ تبتلا تو وہ ایک ہی مفہوم کو ادا کرتا، ایک ہی ایسپیکٹ سامنے آتا، بالکل یکسو ہو جاؤ، اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ لیکن یہاں پر تبتیل کا لفظ لا کر پہلی تو وہ جو صوتی آہنگ اور ڈیوائن میوزک جسے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں ایک ملکوتی غنا ہے انہی قوافی کے حوالے سے، ایک تو وہ سامنے آ گیا، اور دوسرے یہ کہ ایک پہلو جو ہے کٹنے کا، اس میں اور زور پیدا ہوا، کاٹ کر، تبتیلا، تمام رشتوں کو کاٹ کر۔ لیکن اس سے مراد کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے اچھی طرح، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی رہبانیت ہے اور دنیا سے منہ موڑ لینا ہے اور تمام رشتوں کو کاٹ دینا ہے، یہ در حقیقت ایک قلبی اور ذہنی اور روحانی کیفیت ہے۔ انسان اپنے باطن میں بالکل منقطع ہو چکا ہو، امیدیں منقطع کر لے ہر ایک سے، توقعات منقطع کر لے ما سوی اللہ سے،
خوف سے آزاد کر لے، اللہ کے سوا کسی اور کا خوف، کسی اور سے امید، کسی سے رجا کچھ نہ رہے، اندر وہ اپنے آپ کو بالکل تنہا اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ کر لے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معاشرے سے کٹ جائے، کوئی اینٹی سوشل تعلیم نہیں ہے، رحمانیت کی تعلیم نہیں ہے۔ رہو، اسی کو صوفیہ کہتے ہیں خلوت در انجمن، انجمن میں رہو، ماحول میں رہو، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو، ان کا حق انہیں ادا کرو، لیکن تمہارے اندر کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ بالکل یکسو ہو کر تمہاری امیدیں بھی اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، تمہاری توقعات بھی صرف اسی کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، تمہارے لیے اگر کوئی خوف کی بات ہو وہ بھی اسی کی ناراضی کا خوف جو ہے وہ تم پر رہے، کسی اور کا خوف، کسی اور سے کوئی امید، کسی اور سے کوئی توقع، یہ تمام چیزیں منقطع ہو چکے ہوں، یہ ذہنی رشتے، یہ ہے در حقیقت کے جو مطلوب ہے تبتل الیہ تبتیلا۔ اور جب تک یہ کیفیت نہ ہو، یہ نوٹ کر لیجئے، یہ تو سب حضرات جانتے ہیں، میں نے اس لیے بہت زیادہ تفصیل سے بات نہیں کی ہے کہ در حقیقت یہ پوری صورت جو ہے اس کے اندر جتنے احکام اب تک آئے وہ بھی لوازم میں سے ہیں، اس کام کے لیے جس کو لیے کہ اب آگے حکم آئے گا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، تو اس کی ظاہری کیفیت یہ کہ رات کو کھڑے ہونا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، یہ تو اکثر لوگوں کے علم میں ہے، لیکن یہ کیفیات جو یہاں آ رہی ہیں ان کا اکثر و بیشتر لوگوں کو شعور نہیں ہے۔ در حقیقت وہ ظاہری عمل جو ہے، رات کو جاگنا، رات کو کھڑے ہونا، قرآن کا پڑھنا، جتنا اہم وہ ہے اتنا ہی بیلنس کیجئے کہ یہ باطنی کیفیات ہیں، اتنی ہی اہمیت ان کی بھی ہے۔ اگر یہ کیفیت اندر پیدا نہیں ہوگی انسان کی، اگر خلوت در انجمن کی کیفیت میسر نہیں آئی، میں آج سوچ رہا تھا تو یہ ہمارے ہاں دو اصطلاحات آتی ہیں، ایک تو معرفت کی انتہا ہے، کثرت میں وحدت کا مشاہدہ کرنا، یہ کائنات ہماری طرف جو پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف کثرت ہے، چیزوں کی کثرت ہے، مختلف اشیاء ہیں، مختلف ایلیمنٹس ہیں، مختلف صورتیں ہیں، لیکن ان سب میں انسان اس کثرت میں وحدت کا مشاہدہ کر رہا ہو، اسے اللہ ہی نظر آ رہا ہو، اسے ہر آن جو ہے احساس ہو رہا ہو، اللہ ہی کا فیصلہ، اللہ کی مشیت کار فرمائے ہر آن ہر لحظہ، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ یہ جو وصیت کی تھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچے کو، وصایا جو لکھی ہیں انہوں نے، ان میں یہ بھی ہے میرے بچے اس بات کو جان لیں، کوئی فاعل حقیقی، کوئی مؤثر حقیقی ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ اور یہی ہمارے وہ تیسرے کلمے کا جزو ثانی جو ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی خیر کی طاقت، کوئی شر کی طاقت، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی وجود ہی نہیں مگر اللہ کے ساتھ۔ اللہ چاہے گا تو خیر ہوگا، اللہ ہی چاہے گا تو کوئی گدن پہنچے گا، کوئی نقصان پہنچے گا، کوئی تکلیف آئے گی، اور کسی میں طاقت نہیں ہے، نہ ہمارے خیر کی اور نہ ہمارے تکلیف پہنچانے کی۔ جیسے کہ سورہ جن کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں، اے نبی ان سے کہہ دیجئے لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میرے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا اور نہ ہی کوئی تمہارے لیے کوئی یعنی بھلائی اور تمہاری ہدایت میرے اختیار میں تو کچھ نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوگا۔ تمہاری اپنی کیفیت، تمہارے اپنے اندر حسن طلب یا تمہارے اندر کا جی ہے تو تم راندہ درگاہ ہو جاؤ گے، میرا کام ہے صرف پہنچا دینا، میں تو الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، یہ میرا فریضہ ہے، وہ مجھے ادا کرنا ہے، اگر یہ میں نہ کروں تو میں پکڑا جاؤں گا، پھر مجھے کوئی نہیں ہے، ولن اجد من دونہ ملتحدا، پھر مجھے کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ اصل شے تو اللہ کی مشیت ہے۔ اسی طریقے سے یہ کیفیت تبتل، اور یہ ہر شخص کے اندر جس کی شخصیت میچور ہو جاتی ہے، رفتہ رفتہ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان خارج میں ظاہر بات ہے اس دنیا میں رہتا ہے، کسی کی بات سے خوشی ہوتی ہے، کسی کی بات سے رنج ہوتا ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے جو اس سے توقع نہیں تھی، جس سے سب سے اچھی توقع ہو اس کی طرف سے ذرا سی ہلکی بات بھی آ جائے، تھوڑی سی بات بھی آ جائے تو رنج اور صدمہ بہت ہوتا ہے۔ جہاں توقع ختم ہو جائے ٹھیک ہے، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیا کسی کا گلہ کرے کوئی، یہ ساری کیفیات ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اندر کی ایک کیفیت انسان کی جو باطنی شخصیت ہے وہ اس طرح ہو کہ وہ ان بدلتے ہوئے حالات سے اثر پذیر نہ ہو رہی ہو، اس لیے کہ کسی سے کوئی توقع ہی نہیں، توقع ساری اللہ سے ہے، کسی سے کوئی امید نہیں، امیدیں ساری اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں، کسی سے کوئی اندیشہ نہیں، کسی سے کوئی خوف نہیں، جو بھی ہے اللہ کا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہوگی تب آدمی چل سکے گا، ورنہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے متاثر ہو کر وہ آسیلیٹ کرتا رہے گا ادھر سے ادھر، اور کہیں بھی آگے اس کی پیش قدمی نہیں ہو سکے گی۔ تو فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا،
رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ وہ رب ہے مشرق اور مغرب سب کا۔ رب کے لفظی معنی اگرچہ ہمارے ہاں زیادہ مشہور ہو چکے ہیں، پالن ہار، پروردگار، پرورش کنندہ، لیکن یہ ذہن میں رکھیے اس کا اصل مفہوم ہے مالک ہونا، مالک ارض و سما، رب البیت گھر والا، گھر کا مالک، رب المال مال والا۔ یہ تجارت وغیرہ کے اندر یہ ہے، مضاربت میں جو ہوگا کہ ایک ہے جس کا مال ہے، ایک ہے جس کی محنت ہے، رب المال وہ ہے جس کا روپیہ لگا ہوا ہے۔ تو رب در حقیقت مالک کے معنی میں، اور اس کا چونکہ منطقی نتیجہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کی ملکیت ہوگی آپ چاہیں گے کہ اس میں بڑھوتری ہو، ترقی ہو، آگے بڑھے، تو اس میں وہ پرورش کرنا، پروان چڑھانا اس کے نتیجے کے طور پر شامل ہوا ہے، ورنہ رب کا اصل مفہوم جو ہے وہ ملکیت ہے، مالک ہونے کا مفہوم ہے۔ تو یہاں فرمایا وہ آسمان، یہ زمین، مشرق اور مغرب کا مالک ہے، آقا ہے، رب ہے، مختار مطلق ہے، اس کے اذن کے بغیر پتا تک نہیں ہلتا، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں، فاتخذہ وکیلا۔ اب یہ بھی وہی باطنی کیفیت ہے، بس اسی کو پکڑو اپنے وکیل کی حیثیت سے۔ وکیل کہتے ہیں کارساز، جس کے حوالے آپ اپنا معاملہ کر دیں۔ آپ کا مقدمہ کوئی چل رہا ہے، آپ نے وکیل کر لیا، بس وکیل کر لیا، اب گویا کہ آپ مطمئن ہیں، وہ وکیل مدافعت کرے گا، وہ وکیل آپ کے مفادات کی جو ہے وہ نگرانی کرے گا، دیکھ بھال کرے گا، تاریخ آ رہی ہے اس میں نبٹ لے گا، یہ ساری چیزیں، قانون اب اس نے پڑھنا ہے، آپ کے لیے نکتے اس نے نکالی، یہ وکیل ہے۔ تو وکیل وہ ہے کہ جسے کوئی کام سونپ کر آدمی مطمئن ہو جائے اور اسے سمجھے یہ میرا کارساز ہے، میرا کام یہ کر دے گا، یہ وکیل ہے۔ فاتخذہ وکیلا، بس اسی کو پکڑ لو کہ وہی وکیل ہے۔ یہ در حقیقت توحید کا وہ ایک بڑا منطقی نتیجہ ہے، جس کو کہ جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ یہ باطنی کیفیات جو ہے توحید کی، ان پر بہت کم غور ہوا ہے، ان پر غور کیا ہے صرف صوفیاء نے، اس لیے کہ یہ فقہ کا یہ موضوع نہیں ہے۔ فقہ کی کتابیں لکھی جائیں گی، ان میں یہ چیپٹرز ملیں گے نہیں، کسے توکل کسے کہتے ہیں اور مقام رضا کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ فقہ کے موضوعات نہیں۔ فقہ تو بحث کرے گی طہارت سے، نماز کے ارکان سے، یہ تمام چیزیں جو ہے، پانی کون سا پاک ہے، کون سا پانی ناپاک ہے، فقہ تو یہاں سے چلے گی۔ اس وجہ سے یہ چیزیں اکثر و بیشتر جب سے وہ فقہی جو تصور ہے دین کا وہ غالب ہوا ہے ذہنوں کے اوپر، تو دین کا یہ جو دوسرا اسپیکٹ ہے، اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ اسپیشلائزیشن ہمارے ہاں ہو گئی، صوفیاء نے یہ حصہ لے لیا۔ اب اس میں آپ پڑھیے امام غزالی، معلوم ہوگا کہ ایک ایک چیز کی بال کی کھال نکال رہے ہیں، توکل کے کیا مراتب ہیں، کیا درجے ہیں، کس کس مراتب سے آدمی جو ہے متوکل جو ہے وہ گزرتا ہے، اس کی سب سے بلند ترین منزل توکل کی کون سی ہے، یہ ساری چیزیں، توکل ان کا ایک بہت بڑا موضوع ہوگا۔ اسی طریقے سے راضی رب رہنے کا معاملہ، تو یہ چیزیں ہمارے ہاں تقسیم ہو گئی ہیں بدقسمتی سے، اور ایک ستم بالائے ستم یہ ہوا ہے کہ اس فن کے لیے ایک علیحدہ ایسا نام اختیار کر لیا گیا جس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تصوف نہ قرآن کا لفظ ہے نہ حدیث کا لفظ، وہ تصوف سے ویسے ہی آدمی جو ہے وہ الرجک ہو جاتا ہے۔ پھر اس پر ایک اور تیسرا ردہ ہوا ہے، ظلم پر ظلم جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بعض حضرات ایسے تھے کہ جو فلسفی بھی تھے، صوفی بھی تھے، اب ان کے جو نظریات فلسفیانہ تھے وہ سمجھا گیا کہ وہ بھی تصوف کا جزو لازم ہے، وحدت الوجود۔ وحدت الوجود تصوف کی شے نہیں ہے، وحدت الوجود در حقیقت فلسفے کا مسئلہ ہے، وحدت الشہود ہو، وحدت الوجود ہو، یہ فلسفے کا ہے، نیچر آف ایگزسٹنس۔ اور یہ حادث اور قدیم کے درمیان کیا ربط ہے؟ اللہ کی ذات ہے قدیم، کائنات ہے حادث، ربط حادث بالقدیم یہ کس طرح سے ہے، اس کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ وہ ظاہر بات ہے جو بھی ذہین آدمی ہوگا اور فلسفے کے اس سطح پر ہوگا اس کے سامنے تو یہ مسئلہ آئے گا۔ عام آدمی کہے گا چھوڑو جی، دفع کرو، کیا ضرورت ہے اس کی، بس اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کتاب، اللہ کے رسول کے احکام ہے، اس پر عمل کرو، ٹھیک ہے، اس کی سطح پر یہی بات ٹھیک ہے، لیکن اس کی سطح پر اس کو تو وہ تو مجبور ہے۔ میں نے الفاظ استعمال کیے اسلام کی نشت ثانیہ پر کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مجبور ہوتے ہیں، جیسا پیاسا جو ہے وہ تو پانی کی تلاش پر مجبور ہے، جسے پیاس نہیں لگی ہے وہ کہے گا خام خواہ یہ اپنی جان ہلکان کر رہا ہے، کیا ضرورت ہے، یہ تو اسے پتا ہے نا جسے پیاس لگی ہوئی ہے، اس کی جان پر بنی ہوئی ہے، وہ تو یہ ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہوگا پانی کی تلاش جو ہے وہ کرے گا۔ اسی طرح جن لوگوں کے ذہن میں وہ سوالات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں وہ تو اس کے پیچھے لگتے ہیں،
دوسروں کو نظر آتا ہے کہ خام خواہ کی یہ قیل و قال ہے، خام خواہ کیا ضرورت ہے ان مسائل میں۔ تو اس وقت جو بات میں کہہ رہا تھا، مجھے اس موضوع پر بات نہیں کرنی کہ یہ ردے تین چڑھ گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسپیشلائزیشن ہو گئی، دین کی یہ باطنی کیفیات وہ علیحدہ کر لی گئی، ظاہری معاملات یہ فقہ کا موضوع ہو گیا اور یہ دوسرا فن بن گیا۔ اس کے اوپر ظلم مزید، اس کے لیے اصطلاح بھی قرآن کی اصطلاح چھوڑ کر، حدیث کی اصطلاح چھوڑ کر، احسان والی اصطلاح کو ترک کر کے تصوف کا لفظ اختیار کر لیا۔ اس سے بھی ایک حجاب پیدا ہوا۔ اس کے اوپر تیسرا ظلم یہ کہ کچھ حضرات کے جو صوفی تھے جنہوں نے اس موضوعات سے بحثیں کی، وہ فلسفی بھی تھے، ان کے حوالے سے ان موضوعات کو جن کا تعلق تصوف سے نہیں فلسفے سے ہے، اسے بھی انٹیگرل پارٹ جو ہے جزو لا ینفک سمجھ لیا گیا تصوف کا۔ اس طریقے سے ہوتے ہوتے اس دور میں، جیسے کہ میں نے کل جمعے میں عرض کیا تھا اور علامہ اقبال کی کوٹیشن سنائی تھی، کہ سب سے بڑی گمراہی تو یہی ہے آدمی آج جو ہے وہ مادیت کے اندر لپٹ گیا ہے اور روحانیت سے انسان جو ہے بالکل بے بہرا ہو گیا، یہاں تک کہ ہماری مذہبی فکر جو ہے وہ بھی بہت حد تک جو مادی پہلو ہے دین کا اسی میں الجھ کر رہ گئی ہے، وہ باطنی کیفیات جو ہے وہ اس کے موضوع میں چھانے نہیں دے رہی۔ اب یہاں پر دیکھیے تبتل، کٹ جانا، اب تبتل کی ظاہری شکل اگر لی جائے تو وہ تو حرام ہے ہمارے دین میں، یہ کہ آپ کٹ جائیں معاشرے سے، اینٹی سوشل جو کانسیپٹ ہے، اور یہ رہبانیت لا رہبانیت فی الاسلام، یہ تبتل ایک باطنی کیفیت ہے۔ اندر آدمی خلوت در انجمن ہے، سب میں، سب کے ساتھ ہے، لیکن کسی کے بھی ساتھ نہیں ہے۔ اس کے باطن کی کیفیت جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا ایک ربط اور تعلق ہے، امیدیں، خوف، سب صرف ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، یہ ایک کیفیت ہے۔ اس کو خلوت در انجمن کہا گیا، اسی کو بے ہما باہما کہا گیا۔ باہما سب کے ساتھ رہو، بے ہما کسی کے ساتھ نہ رہو۔ تمہاری ساری جو کیفیات باطنی ہیں ان کا ارتکاز ذات باری تعالیٰ پر ہو جائے، کسی اور کے ساتھ تمہارا کوئی قلبی رشتہ باقی نہ رہے۔ ہاں جس کا جو حق ہے وہ ادا کرو، بیوی کا حق ہے اس کو ادا کرو، اولاد کا حق ہے وہ ادا کرو، پڑوسی کا حق ہے وہ ادائے حقوق کا فلسفہ ہوگا، لیکن یہ کہ در حقیقت وہ باطنی رشتہ جو ہے وہ صرف ذات باری تعالیٰ کے ساتھ۔ تبتل الیہ تبتیلا، اب یہ ظاہری کیفیت نہیں ہے، یہ باطنی اور نفسیاتی کیفیت ہے۔ اسی طرح رب المشرق والمغرب، اب یہ دو دلیلیں لائی جا رہی ہیں، مشرق و مغرب سب اس کے اختیار میں ہیں، نمبر ایک سب اسی کی ملکیت ہے، لا الہ الا ہو، اس کو منفی انداز میں کہا کہ اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، لہذا نتیجہ کیا نکلا، فاتخذہ وکیلا، بس تمہارا توکل اس کے سوا کسی اور کی ذات پر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر توکل کسی اور کی ذات کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ منسلک ہو گیا تو گویا کہ آپ باطن میں مشرک ہیں، چاہے آپ ظاہر میں کتنے بڑے موحد ہوں۔ یہ وہ بات ہے، نوٹ کیجئے، جو سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے کہ پوری تورات کی تعلیم کا جو لب لباب ہے وہ بیان کیا گیا، وہ کیا ہے، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ تورات کی کتاب کا خلاصہ، لب لباب، میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ بنا لینا، توکل۔ اور اس دنیا کے اندر انسان ظاہر بات ہے امیدیں وابستہ کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے یہ میرا کام کر دے گا، اس کے ہاتھ میں اختیار ہے کچھ، یہ میری پرسنل رپورٹ اچھی کر دے تو میری ترقی ہو جائے گی، فلاں کا یہ معاملہ ہے، اس کا یہ معاملہ ہے۔ اسباب کے اندر چونکہ ہم جکڑے ہوئے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اپنے مشاہدے کی وجہ سے ہمارا توکل بھی ہوتے ہوتے وہ ان اسباب کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ بس یہی تو محجوبیت ہے، یہی اللہ سے دوری ہے۔ اب یہ اسباب جو ہے مسبب الاسباب سے انہوں نے آپ کو کاٹ دیا، اب تو آپ اسباب کے بندے بن گئے ہیں، آپ کی ساری ذہنی جو ہے توکل کی کیفیت جو ہے وہ ان اسباب کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے، یہی ہے گمراہی۔ اس کو فرمایا فاتخذہ وکیلا۔ سورہ تغابن کی آیت چونکہ وہ ہمارے منتخب نصاب میں، اسے بھی آپ نوٹ کر لیجئے، وہاں جو آیت آئی ہے دوسرے رکوع میں، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، وہ دلیل کے درجے میں اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی بات یہاں کہی گئی، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، جب اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جب کوئی مؤثر حقیقی نہیں، جب کوئی فاعل حقیقی نہیں، لا مؤثر فی الحقیقت ولا فاعل الا اللہ، تو اب ادھر ادھر دیکھنا کائے کو، بس اسی کو پکڑ لو، اسی کے اوپر سارا اپنا بھروسہ، توکل صرف اس کی ذات پر۔ اسی طریقے سے یہ میں نے نوٹ کیا تھا
کہ سورہ نساء میں 3 مرتبہ، سورہ احزاب میں 2 مرتبہ الفاظ آئے ہیں کفا باللہ وکیلا۔ اب یہ الفاظ جو ہیں یہ بہت آسان ہیں، میں نے بھی پڑھ دیے، آپ نے بھی پڑھ دیے، لیکن یہ کہ باطنی کیفیت میں دیکھیں، کبھی جانچیں اپنے آپ کو، کیا واقعتاً دل مانتا ہے اس بات کو کافی ہے اللہ بطور کارساز؟ کیا اس کے اوپر واقعتاً دل ٹھکا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، اس کے اوپر طبیعت جو ہے مطمئن ہے؟ معاملہ جو ہے وہی میں نے جیسا کہ عرض کیا، جو اسباب ہیں، مادی اسباب ہیں، لوگوں کا معاملہ ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے، کسی کے پاس کوئی طاقت ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اچھا پھر ہمیں حکم یہ بھی ہے، اس کو بھی بیلنس کیجئے، حکم یہ بھی ہے کہ اسباب سے مستغنی نہیں ہونا، اسباب کا بھرپور استعمال کرنا۔ یہ بھی جرم ہوگا اگر آپ نے اسباب کا استعمال ترک کر دیا، جرم ہوگا۔ توکل کی وہ تعلیم نہیں ہے۔ آپ اسباب اعدوا لہم ما استطعتم، جتنی بھی استطاعت ہے ساز و سامان فراہم کرو، اسلحہ فراہم کرو، گھوڑے باندھ کر رکھو، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنے بھی وسائل ضروری